المصلين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وأهلك ولعن أعداءهم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، مالک کائنات ہمارے ذکر مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. پروردگار عالم اس ذکر کثیر کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے. اللہ رب العزت بانی مجلس کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، مالک کائنات بانی مجلس کے مرحومین کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت قبور ائمہ بقیع، زیارت کربلا سمرہ و نجف، زیارت کاظمین و ثانی زہرا نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشیر رحمته ونذیر نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله والحسن والحسین صفوة اللہ على محبیہم رحمت اللہ وعلى مبغضیہم لعنت اللہ. صلوات بر محمد وعلى محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر،
محبان محمد و آل محمد پرسداران ماتمداران اور ازاداران غریب کربلا مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ وہ عظمتوں والے مصطفیٰ جن کا نام توریت میں احیط، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، اور قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ توجہ فرمانا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ حالت سفر میں تھے۔ کچھ لوگ سید الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر نبی الانبیاء پر پوری مودت سے، محبت سے، عقیدت سے سلام کیا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری طرف سے سلام مودت، سلام محبت اور سلام عقیدت ہو۔ خلق عظیم کے مالک مصطفیٰ نے جواب سلام دیا۔ ان لوگوں کو جواب سلام دینے کے بعد سید الانبیاء نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا۔ توجہ فرمانا، گھبرا کے نہیں، ذرا کھلے چہرے سے مجھے سنو۔ نبی الانبیاء نے، نبیوں کے سردار نبی نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا۔ سرکار رسالت پوچھتے ہیں، مجھ پر سلام مودت و محبت و عقیدت کرنے والوں، میں محمد تم سے پوچھتا ہوں، ما انتم، آپ کون لوگ ہیں؟ دوستو، جب میں نے بھی یہ واقعہ پڑھا تو میں بھی بڑا حیران ہوا۔ بھئی دیکھیں نا، سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر پیغمبر سوال کر رہے ہیں، مجھ پر سلام محبت کرنے والوں، بتاؤ صحیح تم کون لوگ ہو؟ بولنا ذرا، ہاتھ کھول لو، ذرا بولو تاکہ میں پریشان نہ ہوں مجلس پڑھنے میں۔ بھئی دیکھیے نا، کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ جناب خاتم النبیین سوال کر رہے ہیں کہ مجھ پر سلام کرنے والوں، یہ تو بتاؤ آپ کون لوگ ہیں؟ دوستو، جیسے ہی نبی الانبیاء نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ آپ کون لوگ ہیں، تو بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، نحن مومنون، اے اللہ کے نبی، ہم سارے کے سارے صاحبان ایمان ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ آواز آنی چاہیے صلوات کی، بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر صلوات۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ جس خاموش مزاج سے سن رہے ہیں، وہ قبلہ سبزواری صاحب بھی خاموش مزاج میں پڑھ کے چلے گئے، ان سے پہلے بھی مولانا صاحب بھی خاموش مزاج میں پڑھ کے چلے گئے۔ نہیں، کچھ افہام و تفہیم کا سلسلہ بنتا ہی تب ہے کہ جب آپ دعا دینا شروع کریں گے۔ آپ دعا دیں گے تو ہم کچھ آپ کو سنائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ، ہم سارے کے سارے صاحبان ایمان ہیں۔
جیسے ہی میرے بھائی اللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا دعویٰ کہ یا رسول اللہ ہم سارے ایمان والے ہیں، سارے صاحبان ایمان ہیں. پیغمبر نے فرمایا اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جو بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے اپنے دعوے کی اس کے پاس دلیل ہوتی ہے. پیغمبر نے فرمایا لکل شیء حقیقت فما ہوا حقیقت ایمانکم. سید الانبیاء نے فرمایا ہر دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے. تم نے میرے سامنے کھڑے ہو کر ایمان کا دعویٰ کیا ہے. میں محمد تم سے پوچھتا ہوں تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ اچھا سوال ہے نا کہ سید الانبیاء پوچھے بھئی یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں، تو تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ دوستو سمجھنا بات بڑی قیمتی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہیں. اپنے ایمان دیا رسول اللہ دے سامنے 3 دلیلہ پیش کی. کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے الرضا بقضاء اللہ. اللہ رب العزت ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے حق میں. اب کو چہروں پہ رونق آئی ہے کہ مالک کی کائنات ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. ہم سارے بیٹھے ہیں، بڑی قیمتی 2-4 باتیں آپ تک پہنچا دوں. یہ مقام رضا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا بہت بڑا مقام. یہ تاریخ بشریت میں سنو 2 ہستیوں کے لیے یہ مقام اس کا اقرار کیا گیا ہے. ایک خاتون جنت کے لیے، ایک جوانان جنت کے سردار کے لیے. سیدہ کے لیے کہا گیا راضیہ مرضیہ. فاطمہ وہ ہے جس سے میں اللہ راضی ہوں، فاطمہ مجھ پر راضی ہے. اور حسین وہ ہے کہا میرا حسین لوٹا تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہے. جیتے رہو بولنا ذرا ماحول بنا لو مجلس میں. تو یہ کتنا بلند مقام ہے کہ جو اللہ رب العزت ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. امیر ہو گئے مالک تیرا فیصلہ ہے، تو نے رزق دیا ہے ہم راضی ہیں. دے کر لے لیا. اپنے ذوق سماعت کو ذرا تھوڑا سا بلند کرو، مجھے پتہ چلے میں لاہور اسلام آباد کے مجلس میں پڑھ رہا ہوں. میں 2 علمی باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. میرے مالک تیرا فیصلہ ہے ہم راضی ہو. باپ کا سایہ سر سے اٹھا، کہا میرا مالک تیرا فیصلہ ہے ہم راضی ہو. ماں جیسی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، میرا مالک تیرا فیصلہ ہے ہم راضی ہو. برابر کا بھائی صاحب چھوڑ دیا، کہا میرا مالک تیرا فیصلہ ہے ہم راضی ہے. اولاد سے محروم ہو گئے، کہا میرا مالک تیرا فیصلہ ہے ہم راضی ہے. سمجھو توجہ فرمانا، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ آپ زندگی بھر مجھے دعا دیں گے. قرآن حکیم کو کھولو. اللہ نے نبیوں کے قصے بیان کیے. سخاوت کے لیے اللہ نے جناب ابراہیم کو رکھا، عفت و پاک دامنی کے لیے جناب یوسف کو رکھا، صبر کے لیے جناب ایوب کو رکھا ہے نا بھائی. یہ باتیں ساری حکومت دے کر آزمایا تو جناب سلیمان نبی کو آزمایا. اور بڑی پیاری باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے. جناب سلیمان نبی کو دے کر آزمایا. اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کا قرآن میں عجب انداز میں تذکرہ فرمایا. سننا میرے بھائیوں، قرآن سے ہے نہ لگا محبت ہے نا قرآن سے. جی اللہ نے 2 نبیوں کا قرآن میں بڑے اچھے انداز میں تذکرہ فرمایا. ایک نبی کی اللہ نے تعریف فرمائی،
کہا نعم العبد انہو اواب، یہ قرآن کی آیت ہے، کیا ہے؟ نعم العبد انہو اواب، نعمہ یعنی اچھا، عبد یعنی بندہ، انہو اواب یہ کیا کرتا ہے؟ بار بار آ کر میرے در کرم پر دستک دیتا ہے۔ جی میں تھوڑے علاقے فقیر کے بڑے چڑچڑے ہوندے، تسی جتنی باری بھی آکو یار اللہ دا واسطہ ہی ٹور جا، او پھر بھی کے کر سی تھوڑا دروازہ کٹے سی، آخر تسا کوئی نہ کوئی شاید انہوں دے سو تو تھوڑی جان چھوٹ سی۔ انہیں گل ہے نا، اللہ قرآن جن نبی دی تعریف کر رہا ہے، بھئی یہ نبی میرا اچھا بندہ ہے، انہو اواب، یہ بار بار میرے ہی دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اللہ نبی ہے بار بار میرا کنڈا کھڑکائندہ ہے، اور تک گل سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا کیڑا نبی ہے؟ جناب سلیمان نبی، اللہ نے ان کو کیا دیا؟ تخت، بادشاہت، اتنی بڑی بادشاہت، چرند پرند ہوا فضا کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے حکم سے، حتیٰ اللہ نے ہوا کو بھی ان کے حکم کے تابع بنا دیا۔ بھئی جناب سلیمان نبی کہتے تو ہوا تخت کو لے کے اڑنا شروع ہو جاتی، روک دیتے تو وہ روک جاتی۔ یار اتنی بڑی حکومت مجھے تو اور کہیں نظر نہیں آئی ہے۔ پرندوں کو بلاتے تو آ جاتے، کہتے چلے جاؤ تو چلے جاتے، یعنی اتنی بڑی حکومت۔ اللہ نے اس کی تعریف کرے بھئی یہ بڑا ہمارا اچھا بندہ ہے، ہم نے سننا، میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، ہم نے سب کچھ دے دیا لیکن پھر بھی ہمارے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ جیتے رہو ذوق سماعت کو بڑھاؤ نا، متکبر نہیں ہوا، بھائی میرے پاس تو حکومت آ گئی، میں تو بڑا بادشاہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یعنی پھر بھی اس بے نیاز پروردگار کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آڈی میری کڑک 300 مان ہو بنجے تے پھٹی جڑی ہے کوئی 5-7 لاکھ دی ہو بنجے تے اسی گھروں مسلح بلیٹ کے علماء دی اجراک چھوڑے دے آئے پہ اور پیسے آ گئے اللہ راضی ہو گیا۔ انہیں گل ہے یا نہیں؟ تے جاٹ دی بائی چنگی ہو بنجے تے وہ بننے دے اس دے چنگا آکڑ کے ٹردہ ہے۔ انہیں گل ہے نا، لیکن اللہ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی میرا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ کیا کمال ہے نبی کا جی۔ اچھا پھر ایک اور نبی کی بات سن لو، اچھی سماعت فرما رہے ہیں آپ، مجھے اب کچھ محسوس ہونے لگا کہ آپ مجھے سن لیتے ہیں۔ اچھا ایک اور نبی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، کہا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، جو میٹرک سے اوپر پڑھے ہو ذرا سمجھنا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ ویسے ہمارے اس علاقے کے بزرگ ہیں وہ بھی بڑے پریار اور سچی ہیں، گال میں چنگا سمجھے دے انجھے نا جی، توجہ فرمانا، اللہ فرما رہا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہو اواب، جو آیت پہلے نبی کے لیے وہی آیت دوسرے نبی کے لیے، کہا یہ ہمارا چنگا بندہ ہے، یہ بھی ہمارے دروازے پہ علاوہ کسی اور دروازے دا کنڈا نہیں کھڑکائندہ، ساڑھے ہی دروازے تے آکے دستک دیتا ہے۔ اور نبی کون ہے؟ ایک سلیمان نبی ہے جس نے اللہ ساری حکومت دے دیتی ہے، اللہ پرندی حکومت دے دی ہے، مالک نے چرند کی حکومت دے دی ہے، مالک نے ہوا بھی ان کے قبضے میں دے دی ہے۔ اگر وہ اللہ کا شکر، توجہ فرمانا، اگر وہ فرما بردار بنے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ نے دے دیا۔ دوسرا نبی کون ہے؟ ایوب نبی ہے، اللہ نے سب کچھ لے لیا ہے لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا اچھا بندہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں سب کچھ آ جائے پھر بھی اسی کا دروازہ، سب کچھ چلا جائے پھر بھی اسی کا دروازہ۔ اللہ اچھا جناب سلیمان نبی نو اللہ اچھا کیوں آکھیا؟
جی سب کچھ دیا، پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا اچھا بندہ ہے۔ میرے بھائیوں میں نے جو سوچا قرآن کی آیات میں غور فرمایا، چونکہ اللہ نے نعمتیں دی، جناب سلیمان نبی نے شکر کیا، اللہ نے کہا یہ اچھا ہے، ہوئے 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 شکر کیا، اللہ نے کہا اچھا ہے۔ ایوب سے سب کچھ لے لیا، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے کہا یہ بھی اچھا ہے، ہوئے 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 انہوں نے صبر کیا جی، اللہ نے کہا یہ بھی میرا اچھا بندہ ہے۔ لہذا بڑی سوات دیجئے سن لو، جناب سلیمان نبی آرام فرما رہے ہیں، سنتے پہ میں آدھ پر جاتی مجلس کدی نہیں پڑھی، پتہ نہیں آج انہیں میں ان کی لفظ آ رہے ہیں، میں والی نہیں آدھا اس زمانے پڑھا، سنتے پہ سینے تے نا ایمیں تھوڑی جہی سر محسوس ہوئی، تو آڑے بدن تے کیڑی ٹورے تے محسوس ہوندہ ہے نا جی۔ چونٹی چلی، جناب سلیمان نبی جیسے ہی اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، بڑی چنگی گالی نے سن لگیا، جیسے ہی آرام فرما رہے تھے ایمیں ستے ہیں پہا این کر کے ہاتھ لائے لو سنو نہ پہ آتی این ساٹھ چھوڑا، پتہ نہیں کی ہے، جو ہی چیوٹی کو سلیمان نبی نے دور پھینکا وہ تو بولنے لگ گئی، کہا اچھا اتنے متکبر ہو گئے ہو کہ اللہ کی چھوٹی مخلوق سمجھ کر مجھے دور پھینک دیا ہے، دھمکی دے دی، کہا چونکہ تیری تک نہیں پئی میں اللہ دی بارگاہ تیری شکایت کرے سا۔ لو جی چونٹی رعیت سلیمان نبی کہہ رہی ہے میں خدا کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کروں گی، تیری طاقت نہیں پئی، میں چاہ کے دور سٹے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو کیا نیند آنی تھی، کہا یہ تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے، سانتا ویسے پرواہ ہی نہیں ہوتی نا، والدین دی نافرمانی کر لئی کوئی پرواہ نہیں، ہم سائن زلیل خوار کر لیے کوئی پرواہ نہیں، کسی دا حق مار کوئی پرواہ نہیں، زخم زبان لگا لیے کوئی پرواہ نہیں، تومت لا لئی کوئی پرواہ نہیں، غیبت کر لئی کوئی پرواہ نہیں، انجھے نا سلیمان نبی کو اتنا کہا چیوٹی نے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں، نبی دیا تا نیندرہ اٹھ گئیاں، بھئی اللہ کو جو بابا شکایت جا رہی ہے۔ اب جناب سلمان کیا سونا کیا نیند، تخت پر اٹھ کے بیٹھ گئے، چیونٹی نو خطاب کر گیا دن، چیونٹی صاحبہ معافی مل سکتی ہے، اللہ کو جو شکایت جا رہی ہے، کہا نہیں میں تو معاف نہیں کروں گی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے کہا اچھا، پھر کہا معافی مل سکتی ہے، چیونٹی آدھی ہے ترائے شرطان نال معافی مل سکتی ہے، لے بھائی ایک پہلی شرط یہ ہے کوئی بھی سائل تیرے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اگر یہ شرط قبول ہے تو تجھے معاف کرتی ہوں۔ جناب سلیمان نبی کہ قبول، آج تو بعد کوئی سوالی میرے بوئے تو خالی نہ بس۔ دو اشارہ، جو لوگ تیری ملاقات کے لیے آئیں گے، بادشاہوں کی ملاقات کے لیے لوگ آتے ہیں نا، تیرے سپاہی اس کو روکیں گے نہیں، جو بھی آئے گا اس کو ڈائریکٹ
ملنے کی، آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت ہو۔ جناب سلیمان نے فرمایا قبول۔ تیسری شرط جناب چیونٹی نے رکھی، کہا سلیمان نبی میری تیسری شرط یہ ہے، کبھی بھی کہکا لگا کر اونچی آواز میں نہیں ہنسو گے۔ جناب سلیمان نبی نے کہا یہ شرط بھی قبول، یہ شرط بھی قبول۔ تو اتنے عظمتوں والے نبی کے بارے میں اللہ قرآن میں، توجہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے چونکہ اس نے مقام شکر نہیں چھوڑا ہے، یہ ہمارا اچھا بندہ ہے۔ لے ہم تھوڑا یہ نکال لیں گے۔ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب یعصوب الدین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد امام المتقین یعصوب الدین المصادم للابطال الناطق بالصداد رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ رکن الایمان، جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت صاحب حوضی و صاحب اللوائی و منجز اداتی و وارث علمی انت مستودع مواریث الانبیاء انت رکن الایمان و منار الہدا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ یہی امیر المومنین، بڑی قیمتی بات کرنے لگا، اتنی قیمتی بات ہے کہ آپ دعا دیں۔ یہی سرکار امیر المومنین مسند امامت و ولایت پر تشریف فرما تھے۔ امام حسن مجتبی اپنے عظیم بابا کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ کیسا ماحول ہوگا کہ پہلا امام مسند امامت پر بیٹھے ہیں، دوسرا امام اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہے نا ماحول۔ جناب سلیمان، جناب حسن مجتبی امام نے، سبت اکبر نبی نے امیر المومنین سے عجب سوال کیا، کہا بابا یہ بتاؤ یہ سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت کو کیسے چلا لیتے تھے؟ چنگا سوال ہے نا بھائی، اتنی بڑی حکومت۔ آپ کے دوسرے امام پہلے امام سے پوچھ رہے ہیں کہ سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت کی میں چلاتے ہیں؟ ادھر ایک امام کا سوال ختم ہوا، دوسرے امام نے، توجہ فرمانا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جیسے ہی بیٹھے تھے، سرکار امیر المومنین نے اپنا مبارک ہاتھ مغرب کی طرف بڑھایا۔ مٹھی بند کی، ایسے لے آئے امام حسن کے سامنے، اپنے مبارک ہاتھ کو علی بن ابی طالب نے کھولا۔ امام حسن نے دیکھا کہ سرکار علی بن ابی طالب کے مبارک ہاتھوں پر ایک انگوٹھی ہے۔ امام حسن عرض کرتے ہیں بابا میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت کیسے چلاتے تھے؟ آپ نے مغرب کی جانب ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر آپ نے انگوٹھی کو حاضر کیا، وہ میرے سامنے لے کے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن بیٹا ذرا انگوٹھی کو اٹھاؤ، اٹھا کر اس انگوٹھی پہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ امام حسن نے انگوٹھی کو لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آئے۔ میرے آقا حسن نے انگوٹھی کی تلاوت شروع کی، انگوٹھی پر
रसूल वो जो फरमाई है आपने, कहा सुलेमान नबी की सारी ताकत इस अंगूठी, और इस अंगूठी की सारी ताकत हम पंज तन के नामों में। अल्लाह, अपना जरा मेयार बढ़ाओ ना, मेयार समाअत। बैठे हैं, जवाब मिल गया। अब मेरे आका अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, हसन बेटा, सुलेमान नबी से मिलना चाहते हो? ले आओ, मुस्कुराहट लबों पे ले आओ, कोई हर्ज नहीं है। मजलिस में कभी कभी मुस्कुराहट आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो कोई मारता तो नहीं है। ये मेरे 2-3 जवान साथी जो ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं, हाथ खोल दो। जो मजलिस में हाथ बांध के बैठता है ना, मुझे वैसे भी उससे बड़ी चेड़ होती है। ये तो वैसे अच्छे आदमी है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कभी तजर्बा कर लेना, मैं मजलिस पढ़ ना रहा हूँ, तजर्बा वैसे कर लेना। कहीं मजलिस हो रही हो, आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, देख ले मैं कैसे बैठता हूँ। मजलिस से जैसी नवाब बाहर नहीं बांधे, गदागार बन के बैठे। तजर्बा कर लिया किसी ने। कहा सुलेमान नबी से मुलाकात करना चाहते हो? आपके दूसरे इमाम ने कहा जी बाबा, अगर मुलाकात हो जाए, नबी है, मुलाकात हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। अब जरा जुमले सुनिए, अल्लाह जाने आप किस तरह से मजलिस सुनते हैं। बहरहाल जैसे इमाम हसन ने कहा, बाबा अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नबी से मुलाकात, आपके और मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब सिर्रुल्लाह वजहुल्लाह लिसानुल्लाह नातिक फी खल्किल्लाह कंजुल्लाह फी अर्ज़िही वलीयुल्लाह कसीमुन नार वल जन्ना। अल्लाह सरकार अली इब्न अबी तालिब ने आसमान की तरफ अपना मुबारक हाथ उठाया। 4 जुमले कहूं, अब मेरे साथ चलोगे तो मैं जुमले कहता हूं। अगर मुझे रास्ते में अकेला छोड़ देगा तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने आसमान की तरफ वलीयुल्लाह ने, मैं जुमला बदल रहा हूं, वलीयुल्लाह ने यदुल्लाह को आसमान की तरफ उठाया। अली इब्न अबी तालिब ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर बादल को बुलाया, जमीन पे बिछाया, हसन को बिठाया। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने ज़ेरे लबे इमामत कुछ कलेमात दोहराए। कलेमात दोहराने के बाद कहा, हसन बेटा आंखें खोलो। अब जो इमाम हसन ने आंखें खोली, वो बादल बादल नहीं था, वो नूर की अम्मारी बनकर वो बादल हवा में परवाज कर रहा था। अल्लाह या रसूल अल्लाह, आज मेरा वाकई दिल पे करता है, मैं कि 5-7 मलांग चंगे नाप के लाया हूं, जड़े एली एली तो करे नमाजी उन्होंने फिर मैं बना ली सा। एक गुर मेरे को है, एक तालिब इल्म आया मेरे को दाखिला लेने वास्ते मदरसे, कि पीर जी है उस्ताद जी मदरसे दाखिला लेना। मैं कहा बिल्कुल, मैं तो बैठा ही पढ़ाने के लिए हूँ। मैंने कहा 40 दिन मेरे साथ नमाज पढ़ लो, 41वें दिन तेरा दाखिला हो जाएगा। ठीक है, तो जो फरमा, मैं फिर जुमला कहूं, वलीयुल्लाह ने यदुल्लाह को आसमान की तरफ उठाया, ज़ौक़ समात बढ़ाओ, बादल को बुलाया, जमीन पे बिछाया, हसन को बिठाया। अली इब्न अबी तालिब ने ज़ेरे लबे इमामत कुछ कलेमात दोहराए। हसन मुज्तबा ने आंखें खोली, बादल बादल नहीं था, तख्ते सुलेमान बनकर हवा में परवाज कर रहा था। अली इब्न अबी तालिब ने ज़बान की वुसअतों में हसन मुज्तबा को अल्लाह की निशानियां दिखाई। निशानियां दिखाते दिखाते एक बाग में पहुंचे, गुलिस्तान में पहुंचना था। अली इब्न अबी
طالب نے اشارہ کیا، بادل کو زمین پہ باغ میں اتارا، یاقوت کا ایک تخت تھا، ایک جوان سویا ہوا تھا، علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، وہی انگوٹھی علی ابن ابی طالب نے اس جوان کی ہاتھ میں ڈالی، جوان میں حرکت پیدا ہوئی، اٹھے، اٹھ کر 3 کلمے پڑھے، کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انت وصی رسول اللہ آقا، جوان کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اٹھا، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھا، حسن ساتھ کھڑے ہیں، جوان اٹھا، علی کے چہرے کی زیارت کی، کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، کہتا ہے یا علی آپ اسی رسول کے برحق جانشین ہیں۔ کہا آپ اسی رسول کے برحق جانشین ہیں۔ شہزادہ حسن دیکھ رہے ہیں، تعارف ہوا، توجہ فرمانا، تعارف ہوا، باتیں شروع ہو گئی، بہت بڑی بات کر رہا، بہت بڑی باتیں کرتے کرتے سلیمان نبی کہتے ہیں یا علی آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑے کچے ہو، پکے نے، میں لگتا ہے کوئی 30-40 میں سب رہ کے پڑھنی ہے، بہت سے پکے ہو جا سو۔ کہتا ہے یا علی آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا وضاحت فرما دیجئے، میرا شہزادہ سن رہا ہے۔ اللہ سلیمان نبی کہتا ہے یا علی، قرآن کی آیتیں ہیں، جناب سلیمان نبی نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی تھی، میرے مالک ایسی بادشاہت عطا فرما مجھ سے پہلے بھی کسی نبی کو نہ ملی ہو، میرے بعد بھی کسی نبی کا مقدر نہ ہو۔ نبی کا کہا، مجھ سے پہلے بھی کسی نبی کو نہ ملی ہو ایسی حکومت اور ایسی بادشاہت، میرے بعد بھی کسی نبی کا مقدر نہ بنی ہو۔ سننا میری طرح دیکھنا، سلیمان نبی کہتے ہیں یا علی میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا تھا ایسی حکومت ملے کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نبی کو نہ ملی ہو، میرے بعد بھی کسی نبی کا مقدر نہ بنی ہو، میری دعا قبول نہیں ہوتی تھی، میری دعا عرش الہی تک نہیں جاتی تھی، میری دعا قبول نہیں ہوتی تھی، ایک نور ظاہر ہوا کہ میں بتاؤ کیسے دعا مانگو، کہتا یا علی ایک نور ظاہر ہوا، اس نے آ کے بتایا اے سلیمان نبی اگر چاہتے ہو تیری دعا قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب اس کی اولاد کا واسطہ دو۔ سلیمان نبی کہتا ہے یا علی آپ میرے محسن ہے، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا اور آپ کی معصوم اولاد کا واسطہ دیا، اللہ نے آپ کے صدقے میں مجھے حکومت عطا فرمائی۔ یہ ہے مقام، یہ ہے عظمت۔ جی جناب سلیمان نبی شکر کی وجہ سے اچھے بندے بنے، جناب ایوب نبی صبر کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے، کہا یہ بھی ہمارا اچھا بندہ ہے، یہ بھی ہمارا اچھا بندہ ہے، وہ بھی ہمارا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ بھی ہمارے دروازے کے علاوہ کہیں اور جا کر دستک نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے ہو نا؟ دونوں کیا ہیں؟ نعم العبد ہے۔ تسی جڑی مٹھی سلوات پڑھتے ہو میں تو ایک گال سناؤں گا، جناب ابراہیم بڑے سخی ہیں، بغیر مہمان تو روٹی نہ کھان دے، واقعی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔
سارے نبیوں دے وچوں اللہ دا دوست نبی ہے جناب ابراہیم، انجھے نا خلیل الرحمن۔ ساڑھے تسی سارے بندے بیٹھے ہو نا، ایک باہر کوئی ایم پی ہے، ایم این اے، کوئی چیئرمین، نمبردار تو انہوں آکھی چاہنے یار تیری میری بڑی دوستی ہے، تو اسی جناب اس نے گھر بھی اپنے کپڑے تو باہر ہوئے بیٹھے ہو سکتے یہ نمبردار نہ دوستی اپنی تے تھانے دار نہ دوستی ہوئے پھر تے حال ہی نہیں رہا جی کتنا باعظمت ہے وہ ابراہیم جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا دوست ہے۔ سرکار باقر العلوم امام تشریف فرماتے کسے بندے میرے مولا امام باقر تو اس سوال کر لیا فرزند رسول اے دسو اللہ نے جناب ابراہیم نو اپنا دوست کیوں بنایا؟ جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں کہا، مقام خلت کیوں عطا فرمایا؟ وہ بندہ کہتا فرزند رسول باز کہتے ہیں کیونکہ جناب ابراہیم کو تسبیح سے بہت محبت تھی، اللہ کی تسبیح سے، اس لیے اللہ نے ان کو مقام خلت دے دی۔ بعض نے کہا سجدوں سے بہت زیادہ محبت تھی، اللہ نے مقام خلت دے دی۔ ذکر الہی سے بڑی محبت تھی، اللہ نے انہیں مقام خلت دے دیا جی۔ بعض نے کہا بڑے سخی تھے، اللہ نے مقام خلت دے دی۔ بعض نے کہا نہیں ابراہیم نبی بڑے مہمان نواز ہیں، اللہ مقام خلت دے دیتا۔ جملہ سننا، سرکار باقر العلوم امام فرماتے ہیں بے شک تسبیح پروردگار سے بھی انہیں محبت تھی، ذکر الہی کو بھی دوست رکھتے تھے، مہمان نواز بھی تھے۔ ابراہیم بہت بڑے سخی بھی، توجہ فرمانا، بہت بڑے سخی بھی تھے۔ ابراہیم ملت ہے، ابراہیم حنیفہ مسلمہ ہے، توجہ فرمانا۔ سرکار باقر العلوم امام ارشاد فرماتے ہیں لِکَثْرَتِ صَلَوَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، کہا ابراہیم محمد و آل محمد پر بہت زیادہ صلوات پڑھتے تھے، اسی صلوات کی برکت سے اللہ نے ابراہیم کو مقام یا رسول اللہ اللہ صلی علی محمد۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ دوسری دلیل کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ساڑھے تو مشکل آوے نا، اسیاں نے میرا ابا آفیسر ہے، میرا بھائی بڑا پیسے والا ہے، میرا چچا بڑا پیسے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے چچا کے سپرد کیا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس اللہ کے سپرد کیا ہے۔ یا رسول اللہ ساڑھے ایمان دی تیسری دلیل ہے وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، اساں اللہ دے حکم دے سامنے سر جھکا لیں۔ بات سناؤں پھر آپ کو جی۔ پیغمبر تشریف فرماتے سفر میں آپ جیسے کچھ لوگ، توجہ فرمانا، کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تھے، سلام کیا تھا، نبی الانبیاء نے جواب سلام دیا تھا، سرکار رسالت نے پوچھا کون لوگ ہو، ایسے ہی ہے نا، سوال کیا، کہا ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا تمہارے ایمان کی دلیلیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی 3 دلیلیں ہیں۔ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان
کی دوسری دلیل ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. جب انہوں نے ایمان کی دلیلیں پیش کی تو آپ کے اور میرے نبی نے ان کو ایمان کی سند عطا فرمائے. سرکار رسالت نے فرمایا علماء حکماء قاد ان یکون من الحکمت انبیاء. سرکار رسالت فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو, میں محمد تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں مبارک ہو. سرکار رسالت فرماتے ہیں یہ ایمان کا معمولی درجہ نہیں ہے, یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. معمولی درجہ ایمان نہیں. تو ہم دیکھیں گے ہم کتنے صاحبان ایمان. ہمارے ایمان کا ایک معیار ہے. دو باتیں اور سن لو, ایک جملہ مسائل. سرکار باقر العلوم امام نے اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا ایک جملہ ارشاد فرمایا. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ عَلِيًّا بَابٌ فتحہ اللہ. علی اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے کھول دیا ہے. بعد والے دو جملے فرمایا من دخلہ, جو بندہ اللہ دے اس رحمت دے دروازے چ داخل ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں کون مومنا, جو علی کے دروازے پہ آ جائے, اللہ کی اس رحمت کے دروازے پہ آ جائے, وہی صاحب ایمان ہے. اللہ اکبر. علی معیار ایمان ہے. جاتے ہو نا نجف, اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے, جا کر وہاں زیارت کا ایک جملہ ہے السلام علیکہ یا میزان الاعمال. میں دعا لینے کے لیے صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. اے اعمال کا معیار, میزان, ترازو, علی آپ پر میرا سلام ہو. اللہ آپ پر میرا سلام ہو. یعنی تیری نماز کس کی نماز کے ساتھ رکھ کر اس کو پرکھا جائے گا؟ علی کی نماز کے ساتھ. کیونکہ علی جو میزان اعمال ہے, تیری نماز کو کس سے ٹیلی کیا جائے گا؟ علی کی نماز سے. تیرا اور میرا روزہ علی کے روزہ سے. تیرا اور میرا حج علی ابن ابی طالب کے حج سے. تیری اور میری عزاداری, میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, تیری اور میری عزاداری علی ابن ابی طالب کی عزاداری سے. کیونکہ حسین ابن علی پر علی بھی روئے ہیں, ٹھیک ہے, علی ابن ابی طالب کی عزاداری پر. میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں جوانو, آپ سن لینا یہ جملہ. بزرگ دعا دے رہے ہیں, آپ سارے خاموش بیٹھے ہیں. جس کے اعمال جتنے جتنے علی ابن ابی طالب سے ملتے جائیں گے, اتنا ہی وہ جنت میں میرے مولا کا ہمسایہ بنتا جائے گا. جی نماز ہوئے ہی کائی نا. اچھا تواڈے پاس ایک کہاوت ہے نا, گنجی دو سی کے تے نپڑے سی کے, ہے نا کہاوت, جی نماز ہوئے ہی کائی. تو جس کے اعمال جتنے جتنے اپنے مولا کے قریب ہوں گے, اور اتنی بڑی میں آج بات کر رہا ہوں, میں کبھی نہیں بات کرتا ایسی قیمتی. اچھا سارے نمازی بیٹھے ہو, ڈردے تو نہیں نماز, ڈریا نہ کرو. اسی سید نہیں ڈردے تو تسی غیر سید کیوں ڈرو؟ سید ڈیر طاقت آلے نا آدم جی, ساڑھا دادا علی ہے, جنت ساڑھی ہے.
انجے نا سانو کی ضرورت ہے تسی پڑھو نماز جنت ساڑی قرآن نازل ہویا ساڑھے گھر جنت ساڑی سانو کی ضرورت ہے توجہ فرمائے اچھا ایک بندہ آگے جی جملہ سن لیں ایک بندہ آگے جی مصلی عبادت 4 رکعت نماز پڑھنی شروع کی تھی نماز پڑھ دیں میں دل چاہ گئی بھی چلو ایک سبحان اللہ جڑی وہ ذرا اپنی مرضی نال آنکھ لیں گے ادھر کعبے والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھی جا رہا ہے تو یکدم جوش آیا تو میں رخ پھیریا تے آکے ایک سبحان اللہ ادھے منہ کر کے آنکھ لیں گے اچھا اور سچی دسے بھائی اس بندے ساری نماز کعبے والے پاسے منہ کر کے پڑھیے تے ایک سبحان اللہ رخ پھیر لیا ہے اور سچی دسے ساری نماز باطل ہے یا ایک سبحان اللہ باطل ہے غلط آتے بیٹھے ہو یارو ساری نماز کی تھی اس ڈیر نماز کعبے والے پاس منہ کر کے پڑھیے تے ایک سبحان اللہ چلو اپنی مرضی نال آنکھ لیے تو کیا ہو گیا تجھے کہ ساری نماز باطل ہے پتہ چل گیا کہ نماز کا قبلہ ہے کعبہ سننا خدا کے لیے سننا نماز کا قبلہ ہے کعبہ اگر کعبہ سے رخ موڑ جائے بلا ایک سبحان اللہ بھی ساری نماز باطل میں بڑی طاقت سے جملہ کہہ رہا ہوں جو دعا دے سکتا دعا دینا نماز کا قبلہ ہے کعبہ اگر ایک سبحان اللہ بھی کعبہ کو چھوڑ دے ساری نماز باطل ایمان کا قبلہ ہے علی ابن ابی طالب علی کو چھوڑ دے سارا ایمان باطل ایمان کا قبلہ ہے علی ابن ابی طالب نہ کہے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے آئی تو تواڈے ذاکر تاج کل کمال کی تھی کھلن سٹیج تے کلمے پڑھے دے لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ ساڈے گھر دے 3 سال دے بال نو بھی سیدھا کلمہ آندا ہے 80,000 لے کے مجلس پڑھن والے نو سیدھا کلمہ ہی نہیں آندا او کلے ویکھیا تساں نہیں ویکھیا تو تواڈی سونی قسمت ہے ساڈے صاحب کے بڑی تڑی نال کھڑے کلمے پڑھائندے سٹے جاندے بھئی اس بندے نو میں کہ کیتا جی شیعہ کیتا ہے کلمہ کھڑا پڑھائندے لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ سبحان تے گڈی تے علی چڑھ دے ودے ہوندے تے مومن غریب نو آندے 50,000 ساڈے اکاؤنٹ وچ پا چا اچھا تے تساں بھی بڑے عجیب تساں ہی پڑھائندے ہو نا انو تو زیادہ میں مولوی دی چاہ سکا ہی نہیں دوے کلمہ پڑھائے 2 کلم میرے کو لے ہے موبائل موجود ہی نہیں نہ لڑے نے میں تو دینا اے جتے نمبر بنائی بیٹھے ہونے بی بی دی عطا ہے تے اسی بڑے ولائی ہیں تے بڑے مومن ہیں تے بڑے فلاں ہیں او بھائی ساتھو بڑا نہ کوئی عزادار ہے ساتھو بڑا نہ کوئی ولایت دا قائل ہے ساتھو بڑا نہ کوئی امیر المومنین دا مرید ہے ساتھو بڑا نہ کوئی زیادہ 14 معصومین نال محبت کرن والا ہے تینو کلمہ ہی نہیں آندا لوگاں نو دھوکا دے کے تے تسی اپنے آپ نو ولایت دا علمبردار بنائی پھر دے ہو دوے پڑھائے گے کلمہ بابا سنیا ہے کلمہ گار تجھ کا ڈکے جب آپ کو بھی سن لگیا او بھی پڑھائندہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ نو اصلاً چھوڑ دیتا ساری دنیا پہ سن دیئے بھئی اے شیعہ ذاکر ہیں مولوی صاحبان انہاں نو کلمہ ہی نہیں آتا وسیع رسول اللہ چھوڑ کلمہ ہی نہیں آیا پہلے لہذا ایمان دا معیار تے ایمان دا کعبہ ہے علی ابن ابی اچھا اور سچے دسے ہے تو آٹھے تے میرے مولا علی ابن ابی طالب کتنے وڈے عبادت گزار میں ایک جملہ کہے کے تے ایک جملہ مسائب دا کے تے میں عبادت مکمل کر رہا ہوں جی کتنے بڑے عبادت گزار حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہ ارشاد فرما دینے کہ علی ابن ابی طالب کو دنیا پہچان ہی نہیں سکی علی اتنے بڑی عبادت گزار ہیں معیار سماعت بلند کرو میں تب جملہ کہوں کہ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں اکیلے علی ابن ابی طالب مصلی عبادت پر آ کر اللہ اکبر یا
یعنی تکبیر کہے اور ساری کائنات مل کر اللہ اکبر اور تکبیر کہے، امام خمینی فرماتے ہیں علی کی اس ایک تکبیر کا بھی ساری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنے بڑے عبادت، ساری کائنات دی تکبیر ایک پاسے تے اکیلے تواڈے تے میرے متقیاں دے امام دی امیر المومنین دی تکبیر ایک پاسے۔ ہن ازادار بن کے تاں علی بن ابی طالب دو مقام پر بہت زیادہ روئے۔ سارے خیالوں کو نکال دو، جو سمجھو مصلی عبادت پر بیٹھے ہو، عبادت سمجھ کے دو مقام پر علی بن ابی طالب بہت روئے۔ ایک جب جنگ صفین سے علی واپس آ رہے تھے، کربلا کی زمین سے علی کا گزر ہوا۔ اب علی بن کر نہیں، حسین کے عزادار بن کر زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر نا میرے اور آپ کے آقا علی نے اب علی بن کر نہیں، حسین کے عزادار بن کر، جیسے آپ خاک پر بیٹھے نا ایسے ہی علی زمین کربلا پر عزادار بن کے بیٹھے، ہاتھ آگے بڑھایا، کربلا کی خاک کو اٹھا کر علی سامنے لے کے آئے، سامنے لا کر مظلوم کوفہ علی بن ابی طالب نے اتنا جملہ کہا، کربلا کی خاک تو وہی خاک ہے نا جس سے میرے حسین کا خون خاک شفا بنا دے۔ ایوکم اللہ، سن لیا یہ جملہ کہ تو وہی خاک ہے نا جسے میرے حسین کا خون خاک شفا بنا دے گا۔ پہلا جملہ میں صاحب کا کہہ رہا ہوں، عبادت سمجھنا۔ اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لال کربلا میں، عبادت کی مزاج میں آؤ، میں پھر کہوں بزرگوں، اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لال کربلا میں، نانا کی امت کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگا۔ جملہ بدل دو، اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لال، عباس و علی اکبر و قاسم و عون و محمد کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگا۔ سناؤ پہلی غربت کی بات کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہم غریبوں کی مدد کرنے والا۔ دوسرا جملہ کہا، حل من مغیث یغیثنا، میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں عزادار ہونا، آپ نے دنیا میں آج تک کسی بے کس اور بے سہارا کو نہیں دیکھا۔ زہرا کا لال اتنا بے کس ہو گیا تھا، کہا میرا اکبر مارا گیا، میرے مہمان نہ رہے، میرا عباس نہ رہا، کوئی ہے ہم غریبوں کی داد رسی کرنے والا۔ اب اگلا جملہ، اللہ آپ کی ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے، عزادر و زہرا کا لال کھڑا ہے اشقیاء کے سامنے، اور زہرا کے لال نے کھڑے ہو کر اشقیاء کے سامنے ایک عجب جملہ کہا، حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا۔ عزادر و ایک ہی جملے میں حسین نے سارا مسئلہ پڑھ دیا، کہا خیمے میں وہ بی بی
آئی ہے جس کے پردے کا محافظ یا علی اکبر ہے یا عباس. حسین کہتا ہے نہ میرا علی اکبر رہا نہ عباس, کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کے حفاظت کرنے والا. ازادارو آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی نا, میں مصائب کا پورا جملہ پڑھنے لگا ہوں. ازادارو جیسے ہی امام نے یہ غربت کی باتیں کی نا, ازادارو کربلا میں 3 چیزوں پر بڑا اثر ہوا. ماتمی ازادار بیٹھے ہو, کربلا میں 3 چیزوں پہ اثر ہوا. پڑھو اجازت دو تو ازادارو جب حسین نے غربت کی بات کی, صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. اجرکم اللہ. عبادت سمجھنا, شام کا وقت قریب ہے. خدا کی قسم میرا جی چاہتا ہے میں صف اعضاء پہ بیٹھ جاؤں, آپ کے گلے میں باہیں ڈال کے حسین کی غربت پہ روؤں. ازادارو کربلا کے صحرا میں پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. ازادارو کہیں سے جان کا لاشا اٹھا, کہا آقا اگر موت نہ رکاوٹ بنتی ہم مدد کے لیے تیار تھے. ازادارو میں اگلا جملہ کہوں, ازادارو ایک مرتبہ جو غریب کربلا نے خیمہ کی طرف دیکھا, کیا دیکھا, آپ کا اور میرا بیمار امام ہے, گھٹنوں کے بل سجاد چلے آ رہے ہیں. آواز دی زینب سجاد کو سنبھالو, سجاد کا مقام جہاد کوفہ و شام کا دربار و بازار ہے, کربلا نہیں ہے. اگلا جملہ کہوں ازادارو, جہاں کھڑے تھے نا میرے آقا حسین, ازادارو طبل بج رہے تھے, گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں تھی, مارو مارو کی آواز آ رہی تھی. اکیلا رہ گیا تھا بطول کا چاند, اکیلا رہ گیا تھا رسول کا نواسا. ازادارو ظالم تانے دے رہے تھے. کوئی کہتا تھا کہاں گیا تیرا عباس, کوئی زخم زبان لگاتا کہاں گیا تیرا علی اکبر, کوئی کہتا تھا کہاں گئے تیرے زہیر و حبیب ابن مظاہر. ازادارو زہرا کا لال زخم زبان برداشت کر رہا تھا. یہ کمینے طبل بھی بجاتے تھے, روایت میں یہ تالیاں بھی بجاتے تھے, اور زہرا کا لال اکیلا کھڑا تھا میدان میں. ازادارو ایک مرتبہ اللہ جانے اس ماحول میں کتنا اونچی روئی ہوگی نبی کی بیٹیاں. ازادارو حسین کے کانوں پر زینب و کلثوم کے رونے کی آواز آئی. اللہ اللہ کتنی اونچی روئی ہوگی زہرا کی بیٹیاں پردیس میں, جنگل کربلا میں. ازادارو جب اونچی روئی نا, روایت یہی کہتی ہے منزل مسائب بڑھا لو, عبادت ہے. خدا کی قسم دامن مراد پھیلا کے بیٹھو, جو مانگنا ہے مانگ لو, درے اہل بیت سے توسل کرو. ازادارو جب ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی نا, غریب کربلا نے سواری کا رخ بدلا, خیمے میں تشریف لے آئے. ازادارو ابھی خیمے میں برآمد ہوئے تھے, حسین خیمے میں آئے تھے. کیا منظر دیکھا, درمیان میں علی اصغر, چاروں طرف سے رسول زادیاں رباب ماتم کر رہی تھی, علی اصغر درمیان میں تھے. ازادارو جب حسین آئے نا, بی بی آگے بڑھی, رباب نے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرایا, قدموں پہ گرا کے اب یہاں سے ماں بہنوں کے حصے کا مسئلہ پڑھوں, قدموں پہ گرا کے بی بی نے عجب جملہ کہا, کہا زہرا کا لال پیاس کی وجہ سے تیرے قدموں پہ جان دینا قبول ہے, لیکن پیاس سے علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی چیخیں برداشت نہیں ہوتی ہے, اور میرا لال پیاسا ہے, میرا لال پیاسا ہے. اب ازادارو مصائب کا رخ بدل دیا میں نے. ازادارو حسین نے کیا کہا جب رباب نے تڑپ کے کہا نا میرا بچہ پیاسا ہے, ازادارو غریب کربلا نے کہا رباب لاؤ علی اصغر, میں پانی پلا کے لے آتا ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رو سکتے ہو نا مظلوم پہ رو لینا. بس 2 جملے میں نے مصائب کے کہنے, سارا مصائب شہادت نہیں پڑھنی میں نے. ازادارو حسین لے آئے, بس اتنا پڑھنے کا عادی ہو. ازادارو اس حسین نے پانی مانگا جسم کی ماں کے حق مہر میں ساری کائنات کا پانی تھا. ازادارو حسین نے پانی مانگا. ازادارو کیا جواب ملا, امت نے 3 شعبہ تیر سے علی اصغر کو پانی پلایا. ازادارو خون جاری ہوا. مقتل نے 3 منظر لکھے. پہلا منظر لکھا علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. دوسرا منظر پڑھو, برداشت کر لو گے. ازادارو حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ایسے تڑپا جیسے پرندہ ذبح ہونے
کے بعد تڑپتا ہے. باپ ہے حسین، باپ جگر ہے حسین کا. علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ رہے ہیں، خون جاری ہے. غریب نے اپنے ہاتھوں پہ لیا. ازادر و آسمان نے قبول نہ کیا، زمین نے قبول نہ کیا. میں مر نہ جاؤں مقتل کا یہ جملہ پڑھتے ہوئے. ازادر و غریب نے خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا. کہا میں اسی حال میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ختم ہو گیا میرا مسائب. بابا ایک جملہ سن لو، عبادت کر لو. جی چاہ رہا ہے، شام کا وقت ہے، تبسل کر لو. ازادر و کربلا میں کتنے شہید ہیں؟ ازادر و کسی شہید کو حسین نے کربلا کی زمین کے سپرد نہیں کیا. کسی بھی شہید کو. اولاد والے بیٹھے ہو، مسائب کا رخ بدل دیا. ازادر و کسی بھی شہید کو. علی اکبر کا لاشا تھا تو کربلا کی گرم ریت پہ پڑا رہا. عباس کے بازو تھے تو کربلا کی گرم ریت پہ پڑے رہے. اور نہ محمد کے جنازے تھے، کربلا کے صحرا میں بکھرے پڑے رہے. قاسم کے ٹکڑے تھے، کربلا کی گرم ریت پہ پڑے رہے. ازادر و میرا سوال ہے آپ سے، یہ ایک ہی شہید تھا جسے حسین نے کربلا میں کربلا کی زمین کے سپرد کیا تھا. میرا آپ سے سوال ہے، اللہ جانے آپ کے سینے میں کتنا جگر ہے. ازادر و میرا آپ سے سوال ہے، بس اتنا بتا دینا کوٹ بہادر والوں، اتنا بتا دینا، جو قبر حسین نے دی تھی علی اصغر کو نصیب ہوئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا آپ سے سوال ہے نا، نصیب ہوئی نہیں؟ ازادارو جب سر گنے گئے ایک سر کم نظر آیا. عمر سعد نے ایک لشکر تیار کیا، ظالموں نے کربلا کی زمین میں نیزے مارنے شروع کیے. منظر کیا تھا، جلے ہوئے خیمے تھے، رباب جلے ہوئے جھولے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، زخمی بیویاں تھی، سہمے ہوئے بچے تھے. ازادارو ایک ظالم نے پشت خیمہ پہ آکے نیزہ مارا، لاشا علی اصغر برآمد ہوا. اللہ اللہ. بابا ایک اور سوال کروں، مجھے یہ بتاؤ، کربلا سے شام تک علی اصغر کا لاشا نیزے پہ تھا یا شہزادے کا سر نیزے پہ تھا؟ ازادارو یہی کہتے ہو نا، رباب کربلا سے کوفہ تک چھوٹا سا سر دیکھتی گئی. بس ایت اللہ مکارم شیرازی نے یہی جملہ کہا ہے کہ ہم مر نہ جائے روتے روتے. ظالم نے نیزہ مارا، ماں دیکھتی رہی. نیزے کی انی سے ظالم نے علی اصغر کو اتارا، اتار کے زانو پہ رکھا، زانو پہ رکھ کے سر تن سے جدا کیا. رباب دیکھتی رہی، یہی کہتی تھی میرا لال تیری ماں کی اپنی قسمت، اور میرا شہزادہ ہر شہید ایک مرتبہ، میرا بیٹا تجھے تیر بھی لگا، تو نیزے پہ بھی سوار، تیرے گلوے نازک پر خنجر بھی چلایا گیا. آئے تیری ماں مر گئی ہوتی یہ مصائب نہ دیکھتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.